آج 28 جون ہے۔ یا اللہ تیرا شکر کہ تو نے آج کا دن دکھایا اور ہمیں کل کے گناہوں کے بدلے ہلاک نہ کر ڈالا، اور مولا کریم ہمیں آج سارا دن گناہوں سے محفوظ فرمانا۔ 28 کو جو ہنسا ہے 28 کا، اس کو پرفیکٹ نمبر کہا جاتا ہے، اور جو مہینہ ہے وہ اس کا نمبر 6 ہے، اور 6 جو ہے یہ بھی پرفیکٹ نمبر کہلاتا ہے۔ اس طرح آج چھٹے مہینے کی 28 تاریخ ہے، اور سال کا آج واحد دن تاریخ ہے جب مہینہ اور تاریخ دونوں الگ الگ پرفیکٹ نمبروں پر مشتمل ہیں۔ نمبر تھیوری میں پرفیکٹ نمبر جو ہے وہ پازیٹیو انٹیگرل جو ہوتی ہے اس کو اگر ڈیوائیڈ کیا جائے اور اس میں جو نمبر ہے وہ بھی انکلوڈ ہو تو وہ، اور پھر اس کو 2 پہ تقسیم کیا جائے اور وہی ہنسا حاصل ہوتا ہے۔ یہ ایک کوئی میتھمیٹک جو ہے اس کا جادو ہے جس کو مجھ سے زیادہ میتھمیٹیشینز سمجھتے ہوں گے، لیکن اگر اس کو بہت آسان لفظوں میں دیکھا جائے تو یہ کچھ اس طرح سے ہے کہ جب 1 + 2 + 3 کیا جاتا ہے تو وہ 6 ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے اگر ان کے درمیان 6 کو بھی شامل کر لیا جائے، جیسے 1 + 2 + 3 + 6، تو جو حاصل ہوگا اس کو 2 پہ تقسیم کیا جائے تو پھر 6 ہی حاصل ہوگا۔ اس طرح سے جو نیکسٹ پرفیکٹ نمبر آتا ہے 6 کے بعد، اس طرح سے جو 6 جون تھی ہماری تاریخ، تو 6 جون کو دونوں پرفیکٹ نمبر تھے لیکن ایک ہی نمبر تھا۔ تو اس طرح سال میں ایک دفعہ تو ایک تاریخ ایسی آتی ہے جب ایک ہی پرفیکٹ نمبر ہوتا ہے، اور ایک تاریخ ایسی ہوتی ہے جب 2 الگ الگ پرفیکٹ نمبر ہوتے ہیں۔ تو اس طرح سے ایک تو 6 پرفیکٹ نمبر ہے، اس کے بعد 28 پرفیکٹ نمبر ہے۔ 28 جو ہے 1 + 2 + 4 + 7 + 14 اور 28 بنتا ہے، اور اسی طرح سے اگر اس کو 28 کو شامل کر کے 2 پہ تقسیم کیا جائے تو پھر اسی طرح سے واپس وہی نمبر حاصل ہوتا ہے۔ 28 کے بعد 496 جو ہے وہ پرفیکٹ نمبر آتا ہے، اور اس کے بعد 8128 پرفیکٹ نمبر آتا ہے۔ تو سال میں چونکہ صرف 28 ہی ایک ایسا ہنسا ہے جو سب سے بڑا ہے، اس کے بعد 496 نہیں آ سکتا، کیونکہ دن بھی 365 ہوتے ہیں یا 66 ہوتے ہیں۔ تو اس طرح سے 6 جون اور 28 جون یہ 2 دن ایسے آتے ہیں جو حساب دان کہتے ہیں کہ یہ ایک ہی تاریخ پرفیکٹ نمبر کی ہوتی ہے۔ اوکے جی، 28 جون 1846 کو ایک انسٹرومنٹ موسیقی کا ایجاد کیا گیا تھا جس کا نام سیکسوفون تھا، اور اس کے جو موجد تھے اس کا نام ایڈولف سیکسا تھا، جو بیلجیم کے رہنے والا تھا، اور اس نے اپنے ہی نام پر اس کو ایجاد کیا اور اسے اپنا ہی نام دیا سیکسوفون۔ 28 جون 1894 کو ایک جو ہے دن جسے ہم لیبر ڈے کہتے ہیں، ہمارے ہاں وہ منایا جاتا ہے 1 مئی کو، لیکن امریکہ میں اسے 28 جون 1894 کے اپنے اس میں ہالیڈے میں، چھٹی کے دنوں میں شامل کیا گیا، اور اب یہ امریکہ میں ہر سال سپٹمبر کے پہلے منڈے کو منایا جاتا ہے۔ 28 جون 2006 جی، مینٹانیگرو ایک ملک ہے جو یونائٹڈ نیشن کا 192 نمبر پہ اس کا ممبر بنا یونائٹڈ نیشن کا، اور یہ جو ملک ہے اسے سرناگورا بھی کہا جاتا تھا، جس کا مطلب ہے کالا پہاڑ۔ اچھا، اس میں لفظ گورا شامل ہے، اور غالباً اس کا مطلب کالا ہے ان کی زبان میں جو ہے، جس کو ہم جو ہے وہ گورا صاحب، کیونکہ سرنا گورا، اب مجھے نہیں معلوم کہ سرنا کا مطلب گورا ہے یا گورے کا مطلب گورا ہے، کیونکہ دونوں کا مطلب مل کر کالا پہاڑ بنتا ہے، اور میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ گورے کا مطلب جو ہے وہ کالا ہوگا، یعنی سرنا گورا کا مطلب کالا پہاڑ۔ یہ ملک جو ہے وہ شمال مشرقی یورپ میں واقع ہے، اور ایک زمانے میں یہ ریاست عثمانی حکمرانوں کے زیر نگین رہی۔ آپ اس بات سے اندازہ کر لیں کہ عثمانی حکومت کہاں کہاں موجود تھی۔ یہ آدھی دنیا، یورپ تقریباً انہوں نے فتح کر لیا، اور پھر ایک ایک کر کے سارا یورپ جو ہے وہ دوبارہ واپس کر دیا کہ بھئی ہم اس اہل نہیں ہیں، یا کم سے کم مسلمان اب اس اہل نہیں رہے کہ ان ملکوں پر ریاست پہ وہ کر سکیں۔ اور ایک زمانہ تھا کہ جب وہ کسی طرف جا کے کسی ملک کو فتح کرتے تھے، اور اس کا ہمسایہ ملک اپنی، جو پچھلے دنوں بھی ڈریکولا کے حوالے سے میں نے بات کی تھی، کہ جب اس نے جا کے دوسرے ملکوں سے اپنی مدد حاصل کی کہ دیکھو مسلمان آ رہے ہیں، بڑے ظالم ہیں، اور ان کو بربر کا نام دیا گیا
کہ بربر جو ہیں وہ آ رہے ہیں اور فتح کر لیں گے، اور تو انہوں نے مسلمانوں کا غلام ہونا یا جزیہ دینا قبول کیا اس ڈریکولا کی نسبت۔ تو وہ خود اتنے ظالم لوگ تھے کہ وہ مسلمانوں کے زیر نگیں رہنا جو ہے وہ پسند کیا انہوں نے، کہ یہ انصاف پسند لوگ ہیں اور ہمارے ساتھ انصاف کریں گے، اور جزیہ دینا قبول کیا۔ اوکے جی، تو یہ ریاست جو تھی جی، انہوں نے یہ ہمارے مسلمانوں کے زیر نگیں بھی رہی، عثمانی حکومت ہوتی تھی۔ بعد میں عثمانیوں نے خود ہی اس کو آزاد کر دیا، اور جب آزاد کیا تو اس ریاست پہ سرب نے قبضہ کر لیا۔ سرب سے انہوں نے 2006 میں آزادی حاصل کی، اور اس طرح یہ 28 جون 2006 کو یہ ملک یونائٹڈ نیشن کا ممبر بنا آزادی حاصل کرنے کے بعد۔ 28 جون 767 کو پہلے پوپ پال نے وفات پائی، عمر ان کی 67 سال تھی، 67 سال گویا 700 عیسوی کو پیدا ہوئے۔ ان کی وفات کے ساتھ ہی عیسائیت میں جو پوپیت یا پاپیت جسے کہا جاتا ہے، پوپ کی حکمرانی، یعنی چرچ، کیتھولک چرچ تھا، اس میں یہ پوپ حکمران ہوتا تھا اور وہ ہر چیز کا واحد حکمران تھا۔ تو یہ بلکہ وہ دور جب چرچ کی حکومت رہی یورپ کے اوپر، اس دور کو ان کی اپنی ہسٹری بھی ڈارک ایجز کے نام سے یاد کرتی ہیں۔ تو اس کی وفات کے ساتھ ہی یہ ڈارک ایجز کا دور جو ہے وہ ختم ہوتا ہے، اور نیا جدید انداز میں ملک کو چلانے کی یا ملکوں کو چلانے کی روایت بنتی۔ یہ پوپ اب بھی ہوتا ہے، یہ کیتھولک عیسائیوں کے چرچ کا ٹائٹل ہے آج۔